آج ہمارے ساتھ فیصل چندہ موجود ہیں۔ یہ وہ چندہ ہے جو اب یو اے ای کے افق پر چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں کام کیا میں نے، ہر طرح کے کام کیے میں نے۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ گاڑی دھونے پر بھی میں مجبور ہو گیا تھا۔ وزٹ ویزے پہ جب آپ ہوتے ہو تو یو اے ای کے اندر لوگ آپ سے کام کروا لیتے ہیں اور آپ کو پیسے نہیں دیتے۔ 150 درہم سے میں نے اس کو شروع کیا اور اینڈ میں نے کافی اچھی سیل ملینز تک بھی لے کے گیا ہوں اس کو درہم کے اندر۔ پاکستان میں ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شارٹ کٹس۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ شارٹ کٹ سے اچھا ایک لانگ ٹرم پہ کام کرو، اپنے آپ کو ایسا برانڈ لے کے جاؤ۔ ای کامرس کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے اس کے اندر آپ کے پیسے شروع میں نہیں لگتے۔ آپ یو اے میں فری آف کاسٹ اکاؤنٹ بناؤ، اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں سے اپنا بزنس سٹارٹ کرو، پیسے کماؤ، پھر دنیا میں اور بھی بڑھاتے جاؤ اپنے بزنس کو۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ آج ہمارے ساتھ فیصل چندہ موجود ہیں جو پاکستان سے یو اے آئے اور انہوں نے اپنی ایک زندگی کا سفر جو ہے وہ بڑی جدوجہد کے بعد آج اس پلیٹ فارم پہ پہنچے ہیں کہ آج دنیا انہیں جان رہی ہے۔ یہ وہ چندہ ہے جو اب یو اے ای کے افق پر چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ آج ہم انہی سے پوچھیں گے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کیسے سکسیس ہوئی ہے اور کون سے نشیب و فراز ان کی زندگی سے گزرے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ چندہ بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیسی گزر رہی ہے زندگی اور کیوں پاکستان سے یو اے ای آنے کا آپ کا سفر ہے؟ کیوں آپ نے سمجھا کہ آنا چاہیے یہاں پہ؟ پاکستان میں ایک اچھی نوکری کر رہا تھا چینل کے اندر۔ ایک دن آفس جانے کے لیے بائک پہ کک مارا، آگے بڑھا، گلی کے کتے نے کاٹا اور میں نے سوچا کہ یوں ہی چلے جاتے ہیں اپنا مستقبل بنانے، وہاں پہ کتے نہیں ملیں گے مجھے۔ یہاں پہ ڈاکٹر اچھے ہیں؟ ڈاکٹر بہت اچھے یہاں پہ۔ بس وہاں سے بس ایک سوچا میں نے کہ یوں ہی جاؤں گا، بڑی مارکیٹ ہے، بہت بڑا بزنس ہوگا، وہاں پہ نوکری اچھی مل جائیں گی، اچھی غلامی کروں گا لوگوں کی، باہر والوں کی غلامی کروں گا، پاکستانیوں کی بہت کر لی۔ یہ سوچ کے میں پاکستان سے ریزائن دے کر کے ساری کشتیاں جلا کر کے یوں ہی آ گیا۔ کوئی خاص ایم تھا ادھر آنے کا؟ کوئی خاص؟ بالکل، میں سی این بی سی میں تھا تو میرا ایم یہ تھا کہ میں سی این بی سی عربیہ میں کام کروں گا اور مجھے یہ یقین تھا اس بات کا کہ میں صرف جاؤں گا اور مجھے سی این بی سی والے گود میں بٹھا لیں گے کہ بھائی آؤ، تمہارے انتظار تھا، تمہاری نوکریاں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ۔ آپ تو ہمارے پرانے بندے ہیں، جلدی آ جائیں۔ بالکل۔ تو بس جب میں یہاں پر آیا تو سوٹ ووٹ لے کر کے آیا تھا پاکستان سے، ٹائی وائی لگایا، تیار ہو کر کے پہنچ گیا میں سی این بی سی کے آفس۔ جب سی این بی سی کے میں آفس پہنچا، چینل کے آفس پہنچا، تو میں نے وہاں پہ ان سے کہا کہ میں ہیڈ سے ملنا چاہتا ہوں اور میرا وزٹنگ کارڈ ہے، میری سی وی ہیڈ کو بولے، میں ملنے آیا ہوں۔ تو ریسیپشنسٹ نے میرا منہ دیکھا اور بولا جاؤ اپائنٹمنٹ لے کر کے آنا۔ تو وہ دن وہاں سے ذلیل ہو کے نکلا میں، ذلیل و خوار۔ اس کے بعد میں کافی چینلز میں نے اپلائی کیا، کہیں پر بھی جاب نہیں ملی مجھے۔ چھوٹے موٹے پروڈکشن ہاؤس میں نے کام کیے شروع میں، تو وہاں پہ پیسے نہیں ملتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی چیزیں، پھر شارجہ ٹی وی میں لگا۔ شارجہ ٹی وی میں میں نے 1 سال کام کیا کانٹریکٹ کے اوپر۔ کانٹریکٹ پہ کام کرتے کرتے پھر جو ہے وہ ایک جھٹکے میں وہاں کی نوکری ختم ہو گئی۔ جب میں پرماننٹ ہونے والا تھا، کانٹریکٹ ختم ہو گیا، پرماننٹ ہونے میں پاسپورٹ دے چکا تھا، آفر لیٹر سائن کر دی تھی میں نے، سب کر دیا تھا۔ ویزا لگنے سے پہلے انہوں نے مجھے آ نہیں رہا تھا ویزا، 3 دن 4 دن ہو گئے۔ میں نے کہا کہ بھائی خیر خیریت ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ بھائی کوئی بھی پاکستانی گورنمنٹ میں امپلائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کچھ سیاست کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے۔ تو وہاں سے بھی میں لات مار کے باہر نکالا گیا۔ پھر میں نے اس کے بعد دوسری جاب تک کا میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت ٹوٹا ہوا تھا، اس وقت بالکل ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ کچھ سیونگ رکھی ہوئی نہیں تھی میں نے۔ جو پیسے ملتے تھے وہ کھانے میں، گھر پہ بھیج دو، یہاں کے خرچات اٹھانے میں لگ جاتے تھے، سیونگ تھی نہیں۔ 10 15 20 دن میں سروائیو کر پایا، پھر بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ ڈاؤن ہونے کے بعد جو ہے احساس بڑھتا رہا کہ کرنا تو کیا کرنا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں کام کیا میں نے، ہر طرح کے کام کیے میں نے۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ گاڑی دھونے پر بھی میں مجبور ہو گیا تھا کہ میں کسی طرح کر لوں، مگر یہ ایک نوکری سے دوسری نوکری کا 2 سال کا میرا سفر تھا۔ 2 سال میں جاب لیس رہا، 2 سال میں الگ الگ قسم کے کام کرتا تھا، کبھی کہیں کر لو، کبھی کہیں۔ سروائیول اپنی بنا رہے تھے؟ سروائیول تھا، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور کچھ نہیں تھا میرے پاس، جب میں کسی طرح آج کا کھانا کھا لوں کچھ کر کے۔ اس کے بیچ میں نے کئی پاکستانیوں کے پاس کام کیے، کئی انڈینوں کے پاس کام کیے، الگ الگ جگہ بھی کام کیے۔ تو 99% مجھے یہ ہوا تھا کہ لوگ وزٹ ویزے پہ جب آپ ہوتے ہو تو یو اے ای کے اندر لوگ آپ سے کام کروا لیتے ہیں اور آپ کو پیسے نہیں دیتے، ویزا بھی نہیں دیتے؟ ویزا بھی نہیں دیتے، کیونکہ اسی لیے گورنمنٹ نے یہ چیز انلیگل رکھی ہوئی یو اے ای کی کہ انلیگل ہے، آپ یہ کام نہ کرو۔ مگر ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں، ہم لوگ وزٹ ویزے پہ بھی بسم اللہ کرتے ہیں کہ چلو یار ویزا۔ اصل میں ہمیں گائیڈ غلط کیا گیا، گائیڈ غلط کیا جاتا ہے، بالکل ڈیفینیٹلی۔ کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ پاکستان سے جب ہم نکلتے ہیں تو اسی وقت ہماری گائیڈ لائن ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جا کے کرنا کیا، نوکری کس طرح، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں سی وی کس طرح بنانی ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ ہم جو ہے وہ پرنٹ جو فوٹو کاپی والا تھا اس سے سی وی بنوا لیتے ہیں
اور یہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لا کے وہ سیویاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے میڈیا میں اور یو اے کے میڈیا میں کیا ڈفرینٹ پایا آپ نے؟ پاکستان کی میڈیا میں جب میں کام کرتا تھا لائیو شو میں ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ چل میرا بھائی ٹائم ہو گیا لائیو جانا ہے, تو سیکنڈس کے اوپر ہم کام کرتے تھے. یہاں کا جو میڈیا ہے وہ اتنا اسٹرکٹ اور فلٹرڈ ہے کہ ہم کوئی شو بنا کر دیتے ہیں تو وہ جا کے کیو سی اس کی ہوتی ہے باقاعدہ. کیو سی اس کا ایک ایک کانٹینٹ چیک کیا جاتا ہے, ایک ایک چیز, ایک ایک نیوز چیک کی جاتی ہے, ہر چیز چیک کی جاتی ہے, اس کے بعد وہ چلتا ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کو سکون بھی بہت تھا کیونکہ ہم ایک مہینے پہلے ایڈوانس چلتے تھے. میرے پاس جو شوز تھے ہم ایک ایک مہینے کے ہمارے پاس ایڈوانس پڑے ہوتے تھے. آپ چھٹی جانا چھٹی بھی چلے, کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو. اور پروٹوکول پاکستان میں اور ادھر میں کتنا فرق ہوا آپ کو؟ یہاں پہ آپ میڈیا میں اگر جاب کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی کوئی ایسے, جیسے ہم پاکستان میں بائک چلا رہے ہیں یوں دکھا دیا میڈیا کا کارڈ, پریس میڈیا, یہاں پہ ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہاں پہ ہر انسان بالکل برابر ہے سب کے لیے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ ای کامرس شروع کیا. ای کامرس کیا چیز ہے؟ ای کامرس میں نے شروع یوں کیا کہ جب میرے پاس بالکل پیسوں کا کچھ بھی نہیں بچا, اینڈ میں 200-400 بچے تھے میرے پاس, تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار تم چیزیں لے کے بیچنا شروع کرو, اس میں 15, 20, 25, 50 درہم بچ جائیں گے, تمہارا کچھ خرچہ نکلے گا, اس طرح کرو. تو مجھے اس چیز کا تھا نہیں کیونکہ اس ٹائم تو امیزون بھی نہیں تھا. میں جب کی بات کر رہا تھا تو امیزون بھی نہیں تھا. یہاں پہ سوق شروع ہو رہا تھا, یو اے کے اندر سوق آ رہا تھا جو کہ اب امیزون ہے. تو اس سے پہلے میں فیس بک پہ ادھر ادھر انسٹاگرام پہ کسی طرح آگے پیچھے کر کے چیزیں بیچتا تھا. تو بکتی تھی میری چیزیں, ایسا نہیں کہ نہیں بکتی تھی. یہاں سے ہول سیل سے اٹھایا چیزیں ہول سیل سے اٹھانے کے بعد میں ریٹیل میں جا کے بیچتا تھا کہ بھائی یہ چیز میرے پاس ہے, لوگے کتنے کا آرڈر ہے, یہ اس طرح کا کام کرتا تھا کہ اگر میرے پاس 25 درہم بھی بچ رہے ہیں, 50 درہم بھی بچ رہے ہیں, 30 درہم بھی بچ رہے ہیں, تو میں سپلائی کرتا تھا مال, یا فیس بک پہ آگے پیچھے کر کے بیچتا تھا. پھر وہیں سے میں اس کام کو میں نے چھوڑا نہیں. پھر دوسری بہت کافی عرصے بعد جا کے نوکری مجھے ملی, اچھی نوکری تھی وہ میری, اس کی وجہ سے میں کافی مجھے سپورٹ ملی اپنے بزنس کے اندر بھی. پر ای کامرس کا بزنس میں نے پھر بڑھانا شروع کر دیا ہلکے. میں نے جب شروع کیا تھا تو میرے پاس 150 درہم تھے. 150 درہم سے میں نے اس کو شروع کیا اور اینڈ میں نے کافی اچھی سیل ملینز تک بھی لے کے گیا اس کو درہم کے اندر. تو اپنے پلیٹ فارم کا ذرا بتائیں میرے ناظرین کو کہ وہ کس طرح اگر آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو کیسے آ سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگوں کی گفتگو سن کر کے ہر دوسرا بندہ بولے گا مجھے بھی کرنا ہے, مجھے بھی پیسہ کمانا ہے. ہماری سوچ یہیں پہ غلط ہوتی ہے, ہر کام ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ وہ کام کر سکتے بھی ہو یا نہیں. اس وجہ سے ہر ہفتے کو ہم فزیکل دبئی کے اندر فزیکل سیشن رکھتے ہیں شام 6 بجے سے 9 بجے تک کا, ہر ہفتے کو سیٹرڈے, ہر مخصوص ہے, بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ آئیں, آپ اپنے جو سوالات ہیں پہلے وہ مجھ سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے سوالات کریں اور اپنے دماغ کو کلیئر کریں کہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اچھائی اور برائی ہم دونوں بتاتے ہیں. اتوار کو ہم آن لائن کرتے ہیں, ہر سنڈے کو ہم آن لائن کرتے ہیں کہ جو دبئی میں نہیں ہے, دبئی میں یا دبئی سے یو اے میں یا یو اے سے باہر ہیں, ان لوگوں کے لیے, تاکہ وہ پہلے اپنا کو لے کر کے دعا سکے کہ ان کو کرنا کیا ہے. کیونکہ ہم لوگ بچپن میں ہم کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ بننا ہے, بڑے ہو کے رکشہ چلانا شروع کر دیتے ہیں, ٹیکسی چلانے لگیں گے, پلمبر بن جائیں گے, لیبر بن جائیں گے, کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کچھ چیز کرنے کے لیے یا بننے کے لیے اس کو محنت کتنی چاہیے. آپ کی اسکلز بعد میں سامنے آتی ہیں, اسکلز بعد میں سامنے آتی ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا یہ بتائیں کہ ای کامرس پاکستان میں بھی بڑا اس کا بوم رہا ہے پچھلے دنوں, اور پھر کوئی فراڈ کی وجہ سے بند بھی ہو گیا تھا امیزون, کچھ ایریا بالکل انہوں نے کلوز کر دیا, ابھی بھی کیے ہوئے ہیں. ابھی بھی کیا ہوئے ہیں. تو پاکستان میں اور یو اے میں کیا فرق ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں, ورکنگ کا؟ صرف اور صرف سوچ کا فرق ہے. پاکستان میں ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شارٹ کٹس, کہ کسی طرح کے آج رات کو ہی کام کریں اور صبح تک ہمارے پاس گاڑی آ جائے, آج ہی کام کریں کل ہی ہمارے پاس پیسہ آ جائے, شارٹ کٹ, صرف شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ شارٹ کٹ سے اچھا ایک لانگ ٹرم پہ کام کرو, اپنے آپ کو ایسا برانڈ لے کے جاؤ. اگر ہم بچپن سے پیپسی پی رہے ہیں, ہمیں پیپسی کا مالک کون ہے نہیں پتا ہوگا. ڈنگ ڈونگ ببل گم, ڈنگ ڈونگ ببل گم کہاں سے آئی, کس نے بنائی, مالک کون ہے, کسی کو نہیں پتا. وہ ہم اپنے بچپن میں کھائے ہوں گے, آج ہمارے بچے کھا رہے ہیں, کل ان کے بچے بھی کھائیں. ایسے ہزاروں سیمسنگ موبائل ہے, نوکیا ہے, کون اس کا مالک تھا, کون آیا, ہمیں پتا ہوتا ہے. ٹویوٹا ہے, ہونڈا ہے, سب برانڈ ہمیں اینڈ کا پتا ہے, اینڈ کا پتا ہے کہ ہمیں کیونکہ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بائک لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہونڈا کی بائک اچھی ہے, ہر سے کہتے ہیں ہونڈا کی بائک اچھی ہے, کیونکہ ہمیں ہونڈا کی بائک اچھی نہیں ہے, ہمیں ہونڈا پہ ٹرسٹ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں بائک اچھی ہے. اب امیزون ایک ایسی چیز ہے ای کامرس کی فیلڈ میں, ای کامرس جیسے ڈاکٹر کی, میڈیکل کی فیلڈ ہے, اکاؤنٹس کی فیلڈ ہے, بہت سارے شعبے ہوتے ہیں اس کے اندر. اسی طرح آپ کا ای کامرس کے اندر امیزون ہے. امیزون صرف ایک شعبہ ہے, مگر اس امیزون ایک شعبہ کی وجہ سے, ایک ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے وہ اتنا مشہور ہے کہ اس کو پورا ای کامرس سمجھا جاتا ہے. جبکہ ای کامرس امیزون نہیں, یہ امیزون سے اچھے اور بڑے پلیٹ فارم بھی ہیں, بڑے بڑے پلیٹ فارمس ہیں, مگر بس یہ ایک مشہور ہو گیا, ٹرسٹ ہے لوگوں کا. دنیا بھر میں امیزون پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی پالیسیز اس طرح کی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو, پاکستان والے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, یو اے والے چاہتے ہیں کہ ہم کسی اپنے آپ کو برانڈ بنا کے آگے چل جائیں, کیونکہ جب یہاں سے نوکری ختم ہو کے جاتے ہیں واپس تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جیب میں.
اچھا یہ بتائیں کہ میرے جیسے کامن مین ہے، اس کی پاکٹ میں اگر پیسے ہی نہیں ہیں تو ای کامرس وہ کر سکتا ہے؟ انویسٹمنٹ کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ کس حد تک انویسٹمنٹ چاہیے کہ نارمل آدمی کو ای کامرس کے لیے؟ سر غریب ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہم غریب ہیں، ہمارے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو ہماری قسمت ہے. مگر اس غربت کو لے کے زندگی بھر چلانا وہ ہمارے اوپر نالت ہے. ہم اگر آج پیسہ نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہمارے پاس کل بھی پیسہ نہیں ہوگا. ای کامرس کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے، اس کے اندر آپ کے پیسے شروع میں نہیں لگتے. آپ اگر ایک دکان کھولتے ہیں، آپ پرچون کی دکان کھولیں، چھوٹی سی چھوٹی، آپ پان کا کھوکا کھول لیں، آپ کو اس کے اندر پان، سگریٹ، لائٹر، چھالیاں سب لگنا پڑتا ہے. وہ اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. ڈیفینیٹلی. مگر ای کامرس کا بزنس ایسا ہے کہ آپ کو پہلے پیسے نہیں چاہیے. پہلے آپ کی فری میں ایک دکان کھل جاتی ہے، آپ اپنا اسٹور بنا لیتے ہیں امیزون کے اوپر. فری میں کہاں پہ بن جاتا ہے؟ اب ہم پاکستان سے کہتے ہیں یو ایس میں بناؤ، یو کے میں کرو. ایک ہر کسی انسان کے پاس ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ اگر اسٹارٹنگ میں ایک $5,000-6,000 خرچ کر دے گا تو وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو، آپ یو ای کے اندر فری آف کاسٹ اکاؤنٹ بناؤ. پاکستانیوں کے بنتے ہیں شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ سے، بہت ایزیلی اکاؤنٹ بن جاتے ہیں. آپ یو ای میں فری آف کاسٹ اکاؤنٹ بناؤ. اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں سے اپنا بزنس اسٹارٹ کرو، پیسے کماؤ، پھر دنیا میں اور بھی بڑھاتے جاؤ اپنے بزنس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا. انویسٹمنٹ کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اسٹور ہم نے یو ای میں بنا لیا، کے سی میں بنا لیا، ہم نے فری آف کاسٹ بنا لیا. اب ہماری بات آتی ہے اس کے اوپر کہ پیسہ کتنا چاہیے. کوئی بھی کاروبار اگر مجھے اس کی اسکلز نہیں آتی، اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کی بوجھ نہیں ہے، تو آپ میرے پاس کروڑوں بھی روپے ہوں گے، میں ڈبا دوں گا. ایسے ہی ہے. اور اگر کوئی چیز مجھے چلانی آتی ہے، میرے پاس اسکلز ہیں، میرے پاس سمجھ ہے، سب کچھ ہے، تو میں 1 روپے کو بھی 1 کروڑ بنا دوں گا. ایسے ہی ہے. تو انویسٹمنٹ بہت ہی دور چلی جاتی ہے. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا کتنا بڑا ہے. جس مارکیٹ میں کام کر رہے ہو اس مارکیٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس وہاں کے رہنے والوں کے کسٹمر کا بیہیویئر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر جا کے کہیں انویسٹمنٹ وغیرہ کی کہانی آتی ہے. اور انویسٹمنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے برانڈ یا اپنی پی ایل لانچ کر رہے ہو، پرائیویٹ لیبل جس کو پرائیویٹ لسٹنگ کہتے ہیں، یا اپنی برانڈ بنا رہے ہو، پاکستان میں کانسیپٹ ہے کہ اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں. میرے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان میں جنہوں نے 40-50 ہزار سے بھی اپنا کام شروع کیا ہے. تو آج سکسیزفل ہے وہ. الحمد للہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ای کامرس بیسیکلی جاب ہے، بزنس ہے، کیا چیز ہے؟ بزنس ہے یہ، ٹوٹلی بزنس ہے، پیورلی بزنس ہے. پاکستان میں اس کو جاب سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ سروسز دیتے ہیں کسی اور کو. مگر یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں دنیا بھر میں کرتے ہیں، وہ اپنے لیے خود کام کرتے ہیں اور اپنے لیے کام کرواتے ہیں. مگر پاکستان میں اپنے والا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی چلے جاتے ہیں غلامی کرنے. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ سارے سینیریو میں آپ پاکستان سے یو اے آئی، آپ نے بہت ساری ہرڈلز بھی بیئر کی ہیں، اس کے بعد ایٹ لیسٹ الحمدللہ ابھی آپ کسی سٹیج پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی نے کیسے سفر کیا ہے؟ دیکھیں فیملی کو تو انسان بتا نہیں سکتا کبھی بھی کوئی چیز. دیکھیں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب ہیں، بھائی بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں. ہمارے اوپر رات دن صبح شام جو پریشانیاں آتی ہیں، مرد اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو برداشت کر کے رکھے اور نہ بولے. ایسا بھی ہوا ہے کہ میرا بڑا بھائی اسی شہر میں رہتا ہے. میں نے 1 دن سے اگر کھانا نہیں کھایا تو میں اس کو فون کر کے یہ نہیں بول پایا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں میرے پاس کھانے کے، تو کھانا کھلا دے. میں نہیں بول سکتا اس کو، کیونکہ اگر میں اس کو بولوں گا میری سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. میرے اندر سے جملہ نہیں نکلے گا. وہ کئی دفعہ مجھے ملتا ہے، کبھی کوئی باہر ملا مجھے تو اس نے میری شکل سے مجھے جانا، اس نے میرے جیب میں خاموشی سے پیسے ڈال دیے تو میں چپ ہو گیا. مگر میں اپنے منہ سے نہیں بول سکتا. گھر میں ہم لوگ، آپ لوگ، ہم سب پردیس میں رہتے ہیں. ہم یہاں پہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ہم یہاں پہ بیڈ اسپیسز میں رہیں گے، ہم یہاں پہ جس طرح بھی گزارا کرتے ہیں، سالن 3 دن کا بھی گرم کر کے کھا لیں گے، 2 دن کی روٹی بھی کھا لیں گے. مگر کبھی اپنے گھر میں ہم نہیں بتاتے. گھر والے پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں ہاں چنگا، سب چنگا ہے، سب ٹھیک ہے. وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. ان کو کبھی اس بات کا، لیکن گھر والوں کو کبھی اس بات کا نہیں پتہ چلتا کہ پیسے جو ہیں ہم کہاں سے کماتے ہیں، کس طرح کماتے ہیں. کوئی بھی خرچہ آتا ہے، ایک مہینے کے خرچ کے علاوہ کوئی بھی الگ سے شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی بھی خرچہ آتا ہے. بچے آپ نے یو اے میں رکھے ہوئے ہیں؟ جی نہیں، میری فیملی پاکستان میں آتی جاتی رہتی ہے. بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا. یہ ایک بالکل مختلف فیلڈ تھی ای کامرس، اور نوجوان نسل میں ابھی کیونکہ سوشل میڈیا کافی ایکٹیو ہے، بالکل. اور وہ لوگ زیادہ اپنا مستقبل جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، آج کل کے بچے، نوجوان جو بھی ہے. اور فیصل بھائی کی باتیں آپ نے سنی ناظرین، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ای کامرس کیا چیز ہے اور کیسے اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی انویسٹمنٹ بڑی نہیں چاہیے آپ کو، لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، فیصل چندہ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو نمبر بھی مل جائیں گے، ای میل بھی مل جائیں گی. اور اسی طرح میرا اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ جب بھی پاکستان سے یو اے ای یا کسی بھی ملک جانے کے لیے آپ لوگ اپنا کوئی مستقبل سوچتے ہیں تو کم از کم اس ملک کی نیچر، اس ملک کے بارے میں
اور اپنی جاب کے بارے میں کم از کم وہاں پہ اسٹڈی ضرور کریں، تب آپ نکلیں، ورنہ دوسرے ملک میں پردیس میں آ کے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے فیصل صاحب نے کیا اور ہم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔